بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 4 کے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 10 سے۔ دیکھیے اس پیج میں جزم کے متعلق، قلقلہ کے متعلق اور اسی طرح حمزہ ساکن کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کے سبق کا عنوان ہے اعادہ، یعنی یہ سبق پہلے بھی آپ کو ہم نے پڑھایا ہے، یہاں دوبارہ اعادہ کیا جا رہا ہے، دوبارہ اس سبق کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ چیزیں جو تجوید کے اصول ہیں آپ کو صحیح معنوں میں یاد ہو سکے۔ سب سے پہلی چیز ہے جزم۔ آج کے سبق میں دیکھیے جزم کو آپ جانتے ہیں، یہ جو علامت ہے اس علامت کو ہم جزم کہتے ہیں، اور جزم ہمیشہ حرف کے اوپر آئے گا، اور جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو جب تک ہم اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے تب تک جزم والا حرف خود سے نہیں پڑھا جائے گا، یعنی جزم والا حرف اپنے پڑھنے میں اپنے سے پہلے والے حرف کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ یہاں جیسے دیکھو قل لکھا ہے، قل کے اندر آپ دیکھیں لام ہے اور لام کے اوپر جزم ہے۔ اگر ہم یہ شروع کے قاف کو الگ کر دے اور نکال دے، ہٹا دے، صرف لام کو اور اس کے اوپر جزم کو لکھیں تو پھر یہ نہیں پڑھا جائے گا، اور جب ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تب یہ پڑھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قلقلہ۔ قلقلہ کے متعلق آپ جانتے ہیں، پچھلے سال میں نے آپ کو حروف قلقلہ میں نے یاد کرائے تھے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف، طا، با، جیم، دال، ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ یہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ یہ جو حروف قلقلہ ہے اس میں قلقلہ کیا جاتا ہے، اور قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 حرفوں کو ادا کرتے وقت تھوڑی سی حرکت اور جنبش پیدا کر کے ادا کریں گے۔ مثالوں سے بات آپ کو بڑی وضاحت سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور حروف قلقلہ میں قلقلہ کب کریں گے، اس سوال کا جواب آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ حروف قلقلہ میں قلقلہ کب کریں گے؟ تو دیکھیے حروف قلقلہ میں قلقلہ تب کریں گے جب حروف قلقلہ کے اوپر جزم آئے، یعنی اگر حروف قلقلہ کے اوپر زبر، زیر، پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ جتنے بھی آ جائے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ صرف ایک ہی صورت ہے، اگر ان 5 حرفوں پر قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حرفوں میں سے کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہاں آپ نے آنکھیں بند کر کے قلقلہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہے حمزہ ساکن۔ حمزہ ساکن کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ حمزہ جس کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حمزہ ساکن کہلاتا ہے۔ جیسے کسی بھی حرف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو وہ ساکن کہلاتا ہے۔ میم کے اوپر جزم آ جائے تو میم ساکن کہلاتا ہے، را کے اوپر آئے تو را ساکن کہلاتا ہے، با کے اوپر جزم آ جائے تو با ساکن کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میم کے اوپر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حمزہ ساکن کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے شروع سے میں آپ کو یہ مثالیں پڑھا رہا ہوں۔ سب سے پہلا یہ ہے قل، یہاں پر لام جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر جزم ہے۔ یہ سارے جو 2 لائن ہیں ان 2 لائنوں میں یہ جزم کی آپ کو پہچان کرایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہیں ہم میں دیکھیں میم کے اوپر جزم ہے جو ریڈ کلر میں لکھا گیا ہے، اور اگر ہم اس کو اس سے پہلے والے ہا سے ملائیں گے تو پڑھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ ہم، تم، اسی طریقے سے تم ہے، اسی طریقے سے کم۔ آگے ہے فمن، ترجف، را کے اوپر جزم ہے۔ ادبر، ادبر، یہاں پر ادبر میں بھی دیکھیں دال ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، اور ساتھ میں دال ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دال کے اوپر جزم ہے، اور دال حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، لہٰذا قلقلہ کر کے پڑھیں گے، یوں پڑھیں گے ادبر، ادبر، ادبر۔ جب قلقلہ کر کے پڑھیں گے تو یہ درست تلفظ اور تجوید سمجھی جائے گی۔ اگر ہم اس کو یوں پڑھیں گے، دیکھیں ادبرا، یعنی اس میں اگر قلقلہ نہیں کریں گے تو یہ دال یہ تا سے تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھیں ادبرا، پھر تا کی آواز آئے گی، سننے والے سمجھیں گے کہ یہاں پر تا ہے۔ تو اگر ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ تبدیل کریں گے تو یہ بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے تجوید کے اصطلاح میں۔ تو یوں قلقلہ کر کے پڑھیں گے ادبرا، ادبرا، یہ جو اد کی آواز آ رہی ہے یہی وہ قلقلہ ہے، یہی وہ جنبش اور حرکت ہے۔ اخرج، اخرج، تو اخرج کے اندر دیکھیں خا کے اوپر جزم ہے۔
آگے یہ جو 2 لائن ہے، ان 2 لائنوں میں آپ کو حروف قلقلہ کی مثالیں بتا دیے جائیں گے۔ سب سے پہلی مثال خلقت، خلقت میں قاف کے اوپر جزم ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کر کے یوں پڑھیں گے خلقت۔ اگر قلقلہ نہیں کریں گے تو آواز کاف کی آئے گی، ذرا دیکھیں خلقت تو معنی بدل جائے گا، قلقلہ یوں کریں گے خلقت نبغی۔ اگر یہ با دیکھو حروف قلقلہ میں سے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے تو قلقلہ کریں گے نبغی۔ اگر قلقلہ نہیں کریں گے تو آواز پا کی آئے گی، ذرا دیکھیں نبغی نبغی، اور پا حروف قلقلہ میں سے کیا حروف تہجی میں سے ہی نہیں ہے، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوگی، قلقلہ کر کے یوں ادا کرنا ہے آپ نے نبغی۔ فقد، فقد دال حروف قلقلہ میں سے اور اس کے اوپر جزم ہے تو قلقلہ کر کے یوں پڑھیں گے فقد۔ آگے لقد، اگر قلقلہ نہیں کریں گے تو دال کے بجائے تا کی آواز آئے گی عبد، عبد، اگر با میں قلقلہ نہیں کریں گے تو پھر پا کی آواز آئے گی عبد بنے گا، تو قلقلہ کر کے یوں پڑھیں گے عبد قبلی۔ با میں قلقلہ نہیں کریں گے تو پھر پا کی آواز دیکھیں قبلی اطہر، اطہر، تو میں قلقلہ نہیں کریں گے تو پھر تا کی آواز آئے گی اطہر، تو کہ بہت بڑی غلطی ہوگی یجعل، یجعل، اگر جیم میں قلقلہ نہیں کریں گے تو جیم چا سے تبدیل ہو جائے گا، یعنی یوں بنے گا، دیکھیں یجعل، یجعل، حالانکہ چا حروف تہجی میں سے ہی نہیں ہے، لہٰذا یوں کر کے پڑھیں گے یجعل۔ تو یہ جو بنیادی بات یہ نا کہ جو حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنے کی جو تاکید کی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اگر ہم اس میں قلقلہ نہیں کریں گے تو ایک حرف دوسرے حرف سے تبدیل ہو جائے گا، اگر قلقلہ کریں گے تو یہ ہے کہ فرق پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر با اور پا میں فرق پیدا ہوگا، چا اور جیم میں فرق پیدا ہوگا، تا اور تا میں، دال اور تا میں فرق پیدا ہو جائے گا، اور اسی طرح قاف اور کا میں، ورنہ قاف کاف سے، با پا سے، جیم چا سے، اور اسی طریقے سے قاف کاف سے تبدیل ہو جائے گا۔ اور آگے یہ جو 3 لائنیں ہیں اس میں آپ کو حمزہ ساکن کے متعلق بتا دیا جائے گا۔ حمزہ ساکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ حمزہ جس کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حمزہ ساکن کہلاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر لے کہ حمزہ کی 3 صورتیں، ایک حمزہ اپنی اصلی صورت میں جیسے ہوتا ہے وہ حمزہ کہلاتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی کبھار حمزہ الف کی صورت میں آئے تو وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے، کبھی حمزہ واو کی صورت میں یعنی واو لکھا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہوگا تو وہ بھی حمزہ ہی کہلاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جئتا، یہاں پر حمزہ اپنی اصلی صورت میں ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ساکن ہے۔ اور حمزہ ساکن کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ساکن کو ایسے پڑھیں گے کہ اس میں نرمی والی آواز بالکل پیدا نہیں ہوگی بلکہ جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ دیکھیں جیتا، اگر کوئی یوں پڑھے جیتا تو یہ غلط ہے، اور اس کے درست ادائیگی کی نشانی یہ ہے کہ حمزہ ساکن کو ادا کرتے وقت تھوڑی دیر کے لیے آواز رک جائے گی اور سانس جاری رہے گی۔ ذرا دیکھیں جیتا، جیتا، بسا یا مرو، سختی بھی ہوگی آواز کے اندر اور جھٹکا بھی ہوگا حمزہ ساکن کو ادا کرتے وقت، اور تھوڑی دیر کے لیے آواز بھی رک جائے گی۔ وَمُرْ نَ-تی یُؤْمِنُ، تو یہ جو مثالیں میں نے آپ کو بتائی یہ دیکھیں یہ اور یہ مثال، یہ حمزہ جو الف کی صورت میں ہے اس کی ہے۔ اب یہ جو مثال ہے حمزہ واو کی بشکل واو ہے، اور یہ بھی نُؤْمِنُ تُؤْمِنُ والا بِئْسَ، یہ حمزہ اصلی صورت میں ہے، بِئْسَ یہ بھی اصلی صورت میں، جِئْتُکَ یہ بھی، اور شِئْتُم یہ بھی حمزہ اپنی اصلی صورت میں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کو بار بار پڑھنا ہے، دہرانا ہے، تاکہ آپ کو یہ سب کچھ آسانی کے ساتھ یاد بھی ہو جائے، تلفظ اور تجوید بھی آپ کی درست ہو جائے۔ اب اگلا پیج ہے پیج نمبر 11، یہاں ہم اور آپ پڑھیں گے اعادہ شد کی شناخت کرتے ہوئے درست ادائیگی کیجیے۔ آپ جانتے ہیں شد کے متعلق بھی آپ کو یقیناً معلوم ہوگا۔ دیکھیں یہ جو علامت ہے اس علامت کو کہتے ہیں شد، اور اس کا دوسرا نام ہے تشدید۔ ایک نام شد اور دوسرا نام ہے تشدید۔ جس حرف کے اوپر شد یعنی تشدید آ جائے اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر
اور دوسری مرتبہ جو اس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہوگا اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو یعنی شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شد والے حرف کو سختی اور مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے اور ڈھیلے انداز میں نہیں پڑھیں گے، اور خوب اس کو بڑے ٹف انداز میں اسے ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں جیسے حج کے اندر آپ دیکھیں جیم کے اوپر شد ہے، اور اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیے ہا۔ جب تک ہم جیم کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر نہیں پڑھیں گے تب تک یہ درست نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہم ایسے کریں گے کہ جیم کو ہم ہا سے ملا کر پڑھیں گے، پھر ہا کے اوپر جو زبر ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ جیسے دیکھیں حج حج، تب تب، یہاں پر بھی دیکھیں با کے اوپر شد ہے، پہلے با کو تا سے ملائیں گے، پھر با کے اوپر جو زبر ہے اس کو پڑھیں گے تب۔ اور اس کی بھی درست ادائیگی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر شد ہو اس کو ذرا سختی اور مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے اور آواز تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گی۔ تو آواز اگر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے تو آپ نے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ درست طریقے سے یہ ادا کر رہے ہیں۔ ذرا آپ غور سے سنیے، دیکھیں جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے جیسے پڑھنے کی آپ کوشش کر لیں اور مشق کیجیے۔ دیکھیں ربی کل یقص تأخر وسخر حقت فجرت کلم مدت حرم نفصل سبح یسبح یذکر نزل سجرت تبت کذب سیرت تحدث مدت تبین زوجت کورت یبین المدثر۔ اگر ایسے 2 حرف آ جائے جو ایک ساتھ ہو اور دونوں کے اوپر شد ہو، جیسے یہاں پر دیکھو المدثر کے اندر ہے اور اسی طریقے سے یہ یذکر کے اندر ہے، اگر ایسے کوئی 2 حرف آ جائے ایک ساتھ دونوں حرفوں کے اوپر شد ہو اس کو اور سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ذرا دیکھیں المدثر نسیر تقبل۔ اب یہ جو آخری لائن ہے اس میں آپ کو ایک اصول اور قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اگر اللہ یعنی لفظ اللہ جو اللہ کا نام ہے، اس اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ اس قاعدے کو ذہن میں بٹھانا ہے آپ نے۔ قاعدہ میں نے کیا بتایا کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، اگر اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ جیسے مثالوں سے دیکھیں بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ من اللہ، یہاں اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے من اللہ۔ اگر کوئی یوں پڑھے من اللہ تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ من اللہ ہے، من اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح بسم اللہ، یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کو یعنی اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے بسم اللہ۔ اگر کوئی موٹا پڑھے یوں بسم اللہ تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے هو اللہ، یہاں دیکھیں لفظ اللہ یعنی اللہ کے نام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے هو اللہ، اگر اس کو ہم باریک پڑھیں هو اللہ تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے واللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے واللہ، اور تاللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اسے موٹا پڑھیں گے یعنی اللہ کے نام کو، اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔